یہ کافی دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں. دراصل میں اس دباؤ میں آ جاتا ہوں جو یوٹیوبرز جو کچھ کر رہے ہیں. مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے. اندر کی خبریں، کوئی چڑیا کی خبر، کوئی چڑیل کی خبر، میرے لیے وہ سب بڑے محترم ہیں. میں ان کو طنز نہیں کر رہا ہوں. میں خود بھی بہت ایکسکلوسیو سٹوریز، انویسٹیگیٹو سٹوریز دیتا رہا ہوں. گزشتہ 30-40 سالوں میں میڈیا ہی سے منسلک ہوں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گیس ورک بھی آتے ہیں، وائلڈ گیسز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات سچی صحیح خبر بھی مل جاتی ہے اندر کی بات. اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوتا رہا. میرے دوست بھی کرتے رہے. میرے کئی بڑے دوست جو بڑے پرومیننٹ پوزیشنز میں ہیں میڈیا میں، ان کی خبریں بٹ بھی جاتی تھی. لیکن کچھ پتہ نہیں زیادہ خود پسند ہوا ہوں یا پرفیکشن پسند ہوں، یا کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ میری خبر نہ پٹے، تو اس لیے زیادہ احتیاط کر جاتا ہوں. اس اوور استاد ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ میرا وی لاگ میں گیپ آ جاتا ہے. وہ بدزن سا ہو جاتا ہوں کہ یار میرے پاس تو اندر کی خبر نہیں ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ محسن نقوی وزیر اعظم بننے لگے ہیں؟ میں کیسے کہہ دوں کہ $5 ارب نہیں آنے والے سعودی عرب سے؟ اب میں کیسے کہہ دوں کہ سعودی عرب نے مل کے کچھ پروگرام بنا دیا ہے کہ عمران خان آ جائیں گے؟ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ جیسے میرے دوست اچھے خاصے وہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی 23 مارچ کو، تو 23 مارچ کو گزرے بھی، اب کئی دن ہفتے بھی گزر گئے، کہ عمران خان باہر آ کے ایک جلسہ کریں گے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو میرے علم میں ہوتی بھی ہیں، ویریفائڈ بھی ہوتی ہیں، ان ویریفائڈ بھی ہوتی ہیں. مثلا کہ میں نے ایک یو اے ای کا ایک وفد آیا تھا بڑا ہائی پاور، اور یو اے ای کے اندر کے کوئی بہت بڑے کوئی فنکشنری تھے جن کا براہ راست متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے سے تعلق تھا. وہاں سے مجھے خبر آئی. میں نے اپنے بہت بڑے جو اخبار ہے اس میں وہ خبر دی، لیکن میری جو بڑی اوپر جو ایڈیٹوریل ٹیم تھی اس نے وہ خبر نہیں لگائی. کیونکہ جب مجھے سفارتی ذرائع سے، جو بہت بڑے معتبر سفارتی ذرائع سے وہ خبر دی گئی، اور اس کو بڑا تحقیق کے بعد میں نے چھاپنے کے لیے اپنے اخبار میں دیا، تو بعد میں ادھر سے ہی اسی طرح کے سفارتی سینئرز نے اس خبر کی تردید ہمارے بڑے ایڈیٹرز کی، جو ایڈیٹوریل کی جو ٹیم ہے ان کے بڑوں کو دے دی. تو وہ آپس میں کلیش کر گئی، وہ خبر شائع نہ ہوئی. تو اسی طرح ماضی میں کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ جب غلام اسحاق خان نے ہماری اسمبلی تحلیل کی تھی، تو میرے سینئر تھے، بلکہ ادارے کے ہمارے پبلشر تھے، تو ان کے پاس بھی وہ خبر تھی، یا دوسری میرے پاس تھی پورے میڈیا میں. تو بہرحال وہ چھپ بھی گئی، لیکن اس میں کلیم کوئی دوسرے صاحب کر گئے کہ میری پہلے آ گئی ہے. بہرحال یہ چلتا رہتا، تو میں ذرا زیادہ محتاط ہو جاتا ہوں. اب اس لیے میں نے محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی کہ اس کو ختم نہ کیا جائے، کہ لوگوں سے ایک راہ رسم بنتی ہے، بات کرتے ہیں تو کوئی آگے سے کوئی فیڈ بیک اچھا برا آتا ہے، تنقید بھی اگر آتی ہے تو کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. جیسے ایک میرے دوست نے وہ انٹرویو کیا مجید قریشی کا، جو سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے. تو اب ان کے اوپر ایک اور ہمارے دوست نے وی لاگ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی مجید قریشی جھوٹ بول رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں. یہ تو مجھے نہیں پتا وہ 100% کتنی بات وہ سچ بول رہے تھے یا 100% کتنی غلط تھی. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ تو پایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 50% یا 60-70% بھی سچ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی 10-15% کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں لوگ جھوٹ کا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں جھوٹ بولنے. ہمارا یعنی مورل فائبر کچھ اس طرح کا ہے جو اسلام کے سچائی کے اصولوں سے ویسے منافی ہے، لیکن ہم اس مورل فائبر ہمارا یہ ہے کہ من حیث القوم ہم جھوٹ سے کوئی پرہیز نہیں کرتے. تو ویسے میں مجید قریشی صاحب کو جانتا ہوں. جب میں ایک سرکاری CSS آفیسر تھا، تو میرے دفتر ایک مرتبہ تشریف لایا، آؤٹ آف دی وے میں نے بھی ان کا کام کیا، تو انہوں نے میری بڑی عزت کی، اس حوالے سے بڑے مشکور تھے. اور میں نے اپنا دفتر کا وقت ختم ہو رہا تھا کھول کے ان کے احترام میں، انہوں نے چونکہ میرے سے بھی احترام میں بات کی تو میں نے ان کا کام کیا. اسی طرح جب میں مارشاء اللہ کا فوجیوں کا قیادی ہوا اور اسی جیل میں گیا جہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو وہ مجھے دیکھ کے بڑے خوشی، ان کے ذہن میں تھا کہ میں ایز آفیسر آیا ہوں. انہوں نے کہا ویلکم ویلکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ بڑے خوش ہوئے مجھے قریشی صاحب. تو میں نے کہا نہیں مجھے ویلکم آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو مجھے فوجی اس وقت جو تھے گاڑیوں میں لایا گیا، اور میرے ساتھ فوجی اہلکار تھے، وہ پکڑ کے لائے ہیں اور یہاں بند کرنے آئے ہیں.
اور وہ پھر بڑے انہوں نے اپنی طرف سے جو مجھے سہولت دے سکتے تھے عزت میں دی. بہرحال قصہ مختصر. آج میں بات جو کروں گا وہ ہے یہ جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہی بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے. چھوٹا واقعہ ہو بڑا واقعہ ہو، واقعہ ویسے ہمارے ہاں چھوٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس پہ جی آئی ٹی بنا دی جائے گی. ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم، آئی بی ہو، آئی ایس سی بی ہو، آئی ایس آئی بی ہو، فلاں بھی ہو فلاں بھی ہو. لیکن بات تو ہمارے ہاں یہ ہے، اور اسی طرح بات تو یہ ہے کہ ہم تو کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. عمران خان نے ماضی میں کہا جی 4 حلقے کھول دیں، اس پہ جوڈیشل کمیشن، عدالتی کمیشن یا عدالتی کمیٹی کہہ لیں، وہ بیٹھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ حلقوں والی بات کو صاف بندی ہو رہی. وہ کسی نے مانی؟ کم سے کم عمران خان ان کے فالوورز نے مانی. اسی طرح کوئی بھی کمیشن آتا ہے لوگ نہیں مانتے. مثلا اب کہا جا رہا ہے کہ جی سن فارم 45 فارم 47 کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھا دیا جائے. کیا مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے الزامات غلط ہیں، پی ٹی آئی مانے گی؟ اور پی ٹی آئی کے پیچھے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، نہیں مانے گی. تو اس طرح دوسرے جو ان کے مخالف ہیں وہ کہیں گے آپ غلط ہیں، وہ کہیں گے آپ غلط ہیں. تو میرے ذہن میں ایک حل آ رہا تھا، پتہ نہیں وہ حل پائیدار بھی ہے کہ نہیں. اس میں جو صحیح دماغ لوگ ہیں جن کا بڑا تجربہ ہے، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، تو میں انہیں ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح باہر کے ممالک میں ایک جیوری سسٹم ہوتا ہے، کہ بجائے ایک سنگل مین جج بینچ ہو، یعنی ایک فرد واحد جج بن کے لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے تنازع حل کرے، فیصلے کرے، اور اس پر پھر سب تنقید بھی کریں کہ جی یہ ایک آدمی، یہ فرد واحد جو ہے یہ غلطی بھی کر سکتا ہے. تو اسی طرح عدالتوں میں بھی جیوری سسٹم لایا جائے جس میں معززین یا نامور لوگ یا اچھی شہرت والے لوگ مختلف واکس آف لائف سے جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اس جیوری کا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی کچھ اس طرح لائی جائیں کہ جس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں اور وہ عوام کے مختلف سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں، نوٹیبلز ہوں یا نہ بھی نوٹیبلز ہوں، بس اچھی ریپوٹیشن والے ہوں، لوگ ان کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہوں یا کم سے کم بری رائے نہ رکھتے ہوں، ان کے اوپر مشتمل اس طرح کی ٹیم سے بنائی جائیں. تو پھر نہ ماننے والے تو نہ مانتے ہی رہیں گے، لیکن پھر نہ ماننے کا کوئی جواز کم ہے.